بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، یہاں پر موجود آپ سب لوگوں کو اور آپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ اچھا، میں بالکل یہ جاگنے واگنے کی وجہ سے نا مجھے ابھی سے لگ رہا ہے کہ یادداشت متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آج ہم کس افطار ٹرانسمیشن میں کھڑے ہیں؟ تیسری۔ یہ اتنی دیکھا کتنی تیزی سے نکل رہا ہے۔ اور مہمان کا یہ ہوتا ہے نا، مہمان جلدی چلا جاتا ہے۔ اور یہ آج تیسری وہ ہے، افطار ہے۔ یقین نہیں آ رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے پہلی افطار ہے۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم چونکہ اس سیگمنٹ میں ذرا کچھ حمد اور نعت سے آغاز کرتے ہیں، اس پوری ٹرانسمیشن کے دوران ہم اس بات پہ ڈسکشن کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، خود جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اس مہمان کو کس طریقے سے منایا جائے، اس مہمان کا بھرپور پروٹوکول کیا بنتا ہے، اس مہمان کی مہمانداری کے تقاضے کس انداز سے پورے کیے جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا جانچنے کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وجہ تخلیق کائنات کی عظیم ترین ہستی جو بعد از خدا سب سے بزرگ ہے، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج ابتدا میں کچھ باتیں اس حوالے سے ہو کہ انہوں نے اس مہمان کی مہمانداری کس طرح کی، اس سے اچھا تو پھر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس سے اچھا کوئی نمونہ عمل ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں اور آپ کو رمضان کس طرح منانا چاہیے۔ تو اس بارے میں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے رمضان مناتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ روایات آتی ہیں، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بزرگ ہستیوں سے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ویسے ہی سراپا سخاوت تھے، پھر رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جایا کرتی تھی، اور یہ کہنا کہ حد سے بڑھ جاتی تھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی عکاسی نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی تو حد ہی کوئی نہیں تھی، محدود تو ان کو کیا نہیں جا سکتا، کر نہیں سکتے ان کی ذات کو یا ان کی ذات کے کسی بھی ایک کمپوننٹ کو محدود تو نہیں کر سکتے، محدود نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا کہ بھئی خوب لوگوں کو کھلاؤ، یعنی افطار پہ جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، کیونکہ مہمان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مہمان اپنا ہی رزق لے کر آتا ہے، اپنا رزق لے کر آتا ہے گھر والوں کے پاس، اور ان کے سارے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جی ہاں، جب آپ کے گھر مہمان آیا، آپ نے اس کا اکرام کیا، جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو گھر والوں کے کو تمام گناہوں سے گھر سے پاک کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اور رمضان کا روزہ آپ نے کسی کو افطاری کرائی، ایک کھجور ہی دے دیا، تو اس کو یہ مجھے لگا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں افطار کراؤ، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں بفے پیکیج ہے کتنے ہزار روپے کا ہے، تو وہ تو اگر کوئی افورڈ نہ کر سکتا، پانی کا ایک گھونٹ، ایک کھجور، یہ اس کی افطار ہے، اور جو اس کو پورا روزہ رکھنے کا اجر ملے گا وہ تو ملے گا، وہ پورا کا پورا آپ کو بھی ملے گا۔ پھر سلام کے پھیلانے کا بہت حکم تھا۔ اچھا، سلام کے پھیلانے کا بہت حکم تھا، اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پہ کوئی غصہ کرے تو تم یہ کہہ دیا کرو کہ بھئی میں روزے سے ہوں، یہ کہہ دیا کرو۔ عربوں میں یہ عام ہے۔ اچھا، کہتے ہمارے یہاں بھی یہ لوگ ہیں، لیکن وہ ذرا بڑھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی روزے سے ہوں، 7 بجے کے بعد مل، 7:30 بجے ملتا تو بتاتا، ابھی روزے سے ہوں، کہتے تو ہم بھی ہیں، لیکن وہ ذرا پھر ساتھ میں وارننگ بھی دیتے ہیں۔ تو عربوں میں یہ بات ایسے مشہور ہو گئی ہے، عرب لوگ، کہ جب وہ ایک دوسرے سے غصے میں آتے ہیں، اور ان کو جب ایک دم احساس ہوتا ہے کہ ہم غصے میں آ گئے ہیں، تو وہ ایک دم ایک دوسرے کو کہتے ہیں چلو درود پڑھو، صلی صلو علیہ وآلہ وسلم، ایک دم درود پڑھو، تو وہ سامنے والے کو بھی احساس ہوتا ہے، وہ سامنے والا بھی درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بھی درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے غصے کو ایک دم سے معاملات بہتر کرنے، ایک دم غصہ نیچے چلا جاتا ہے۔ میں اس پہ عمل کروں گا انشاءاللہ، میں بھی اس مسئلے کا شکار ہوتا نہیں، یہ تو اللہ کے نبی، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ غصہ آنا عجیب بات نہیں ہے۔ اچھا، غصہ آنا عجیب بات نہیں، یہ تو فطرت ہے، فطری ہے، یہ تو جذبہ اللہ نے رکھا ہے۔ غصے میں اونچی آواز میں گدھے کی طرح آوازیں نکالنا،
یہ عجیب بات ہے. انکر الاسوات لصوت الحمیر, کہ انسان کی شان نہیں ہے کہ غصے میں چیخے, یہ تو گدھے کا ہے طریقہ کہ وہ. اب آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی ذات کو یا ان کی ذات کے کسی بھی اسپیکٹ کو محدود کرنا ممکن نہیں. میرے ذہن میں بات آ رہی تھی محمود بھائی کہ ہم کو احمد کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی, تم یہ کہتے ہو کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں, جس کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کوئی اگر یہ کہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں, بھائی اس کو محدود ہی نہیں کیا جا سکتا. تو پھر کیا خیال ہے انہی کے نام سے آغاز کریں باقاعدہ طور پر, اور پھر جب واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آگے بہت سارے سیگمنٹس ہیں, ہمارے سارے بھائی یہ سب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کے ساتھ بھی مل کے اجازت حضرت آپ حضرات کے ہوتے ہیں. میرے نبی پیارے نبی, میرے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. تو ہی شفاعت کی اما, اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی, میرے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. کوئی نہیں تجھ سا نہیں, اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی, باتیں صبا ان کو بتا, اس درد کی ہے کیا دوا. باتیں صبا ان کو بتا, اس درد کی ہے کیا دوا. میں تو مریض عشق ہوں, دے گی شفا ان کی عطا. اے نبی پیارے نبی, میرے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. کوئی نہیں تجھ سا نہیں, اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی, دیکھ لے مجھ کو ذرا, تیرے در پہ ہوں کھڑا. دیکھ لے مجھ کو ذرا, تیرے در پہ ہوں کھڑا. تیرے عشق میں رہوں رات دن, میری تو ہے بس یہ دعا. اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. تو ہی شفاعت کی اما, اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی, باتیں صبا ان کو بتا, اس درد کی ہے کیا دوا. باتیں صبا ان کو بتا, اس درد کی ہے کیا دوا. میں تو مریض عشق ہوں, دے گی شفا ان کی عطا. آخری اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں, ہم سب مل کے پڑھیں گے, آپ نہیں پڑھیں گے, ہم مل کے پڑھیں گے. اے نبی پیارے نبی, میرے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. تو ہی شفاعت کی اما, اے رحمت جزاک اللہ. للعالمین. اے نبی پیارے نبی, جزاک اللہ, سبحان اللہ. خداوند تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور اس کے حبیب کے تذکرے سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہے. ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہیں.
ایک درویش ایک دن ایک بازار میں بیٹھا تھا، تو وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے اللہ کی اور بندوں کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تو راضی، اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے، بندے اپنے کاموں میں اپنے دنیاوی امور میں پڑے ہوئے ہیں. کچھ عرصے بعد وہی درویش قبرستان میں بیٹھا تھا. ایک بار پھر بادشاہ کا وہیں سے گزر ہوا. بادشاہ نے پھر وہی سوال دہرایا، اب کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کام وہی کر رہا ہوں، اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. اب بندے تو مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتا. اللہ کرے کہ ہم انہی لمحات میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، جب ابھی سانس جاری ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی دوران ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کی سے مغفرت کرنے کی، اپنی خطاؤں پر قابو پانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. بہت ساری باتیں ہیں جو ہم رسماً سنتے ہیں مجھ سمیت، لیکن اس میں عمل نہیں کرتے. ہم اکثر یہ بورڈ لگا ہوا دیکھتے ہیں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. ہم پڑھ لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ کاش ہم نماز سمیت وہ تمام اعمال اسی وقت کر لیں جب یہ کرنے کا موقع ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اگر یہ کام ماہ رمضان المبارک میں ہو اور اس کے حبیب کے ذکر کے صدقے میں ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے. تو ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اسی پر مشتمل ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ہمارے زبردست شان رمضان کی مزید شان بڑھانے کے لیے موجود ہمارے دوست محمود الحسن اشرفی صاحب، ذوالفقار بھائی اور محسن بھائی. بسم اللہ. چونکہ وقت کم ہوتا ہے، فرمائشیں بہت ہوتی ہیں، اس لیے بس شروع کیجئے. بس یا شاہ ایک نظر کرم، یا شاہ ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. یا شاہ ایک نظر کرم، یا شاہ ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. ٹوٹی ہوئی آس میں دکھ سے بھرا دل ہے میرا، ٹوٹی ہوئی آس میں دکھ سے بھرا دل ہے میرا. نظر کرم بغیر خدا، نظر کرم بغیر خدا، کوئی نہیں تیرے سوا. صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، غم خوار جہاں تسکین جا، غم خوار جہاں تسکین جا. ایک شب تو مجھے بھی ہو سردار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. یا شاہ ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. اور باغ ارم شہر تیرا، جس کی ہوا اس کے خوشن، ہاں باغ ارم شہر تیرا، جس کی ہوا اس کے خوشن. نام تیرا
تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا غرم کی زمین ہاں غرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا رے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اب جو شعر ہے وہ ایک عزم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سب مل کر اس عزم کا اظہار کریں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہمارا یہ سیگمنٹ ہے شان اسلام. ظاہر ہے مسلمانوں نے دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کئی سالوں تک رول کیا ہے, بہت ہماری زبردست روایات رہی ہیں, وی ہیو ویری گڈ ایگزامپلس ٹو فالو. اور ظاہر ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ذات سے متعلق ایک ایک چیز, ایک ایک لمحہ, ایک ایک لہجہ ہمارے لیے قابل تقلید بھی ہے, قابل عمل بھی ہے. اور اس میں سے سیکھنے کو بہت کچھ تو ہے ہی, اس میں جاننے کو بھی بہت کچھ ہے. یعنی کہ ہر چیز ظاہر ہے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتی چلی جاتی ہے, لیکن جو قدیمیت ہے اس کی اپنی ایک پہچان ہے, اس کا اپنا ایک, اس میں اپنی ایک انفرادیت ہے اور اس کا اپنا ایک خاصہ ہے. تو آج جو ہمارا اسلامک میوزیم سے متعلق یہ سیگمنٹ ہے شان اسلام, اس میں جنید بھائی ہمیں کچھ تاریخ کے جھروکوں میں لے جائیں گے ایک بار پھر, اور بڑا انٹرسٹنگلی کچھ اس حوالے سے بتائیں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز کا لباس زیبتن کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جی وسیم بڑی آپ نے بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس سیگمنٹ کو انٹروڈیوس کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگا کرتے تھے, بلکہ
اس پر تو میں دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ عرض کروں گا کہ اما عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو سینے میں چھریاں مار لیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ان کا سارا حسن دنیا میں دے دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو مستور رکھا کہ اگر وہ آپ کو دے دیا جاتا پھر کوئی آنکھ آپ کی زیارت سے کو نہ کر سکتی، زیارت سے محروم ہو جاتی۔ تو یہاں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کیسا پہنا کرتے تھے۔ آپ کا سبز رنگ کا امامہ ہوا کرتا تھا، سبز رنگ کا آپ کا امامہ ہوتا تھا، اور وہ جو یہ دیکھیں گے آپ اپنی اسکرینز پہ دیکھیں گے کہ سبز رنگ کا آپ کا امامہ تھا، اور یہ آپ کا ہر وقت کا لباس تھا۔ اچھا، وہ آج ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھنے میں کلا بھی لگتا ہے، لیکن یہ کلا نہیں، یہ امامہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ہوا کرتا تھا، اور کیا اس کی شان ہے اس امامے کی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے سر مبارک پر ہوا کرتا تھا۔ اور یہ دیکھیے یہ ایک دوسرا امامہ ہے، جی آگے چلتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہوا کرتے تھے ان کو تبرکن اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا انتہائی احسان ہے وسیم بھائی، اور دیکھنے والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے بھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ مبارک کی زیارت کرنے کی توفیق ہوئی۔ جی ہاں، اور وہ جن صاحب کے پاس تھا انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے خاندان میں 1000 سال سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے مجھ سے پھر فرمانے لگے کہ اس کا جو کور ہے یہ اٹھا کے آپ رکھ دیں، اور یہ کمرے کے جس حصے میں آپ رکھیں گے تھوڑی دیر کے اندر وہ پورا کا پورا کمرہ مہک جائے گا۔ وہ ایک منہ مبارک تھا جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے سارا کا سارا کمرہ مہک گیا۔ مجھے آج تک یہ تو خود میرا دیکھا ہوا۔ پھر حضرت خالد بن ولید کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ اپنے امامے کے اندر اس کو پیرو کے رکھتے تھے، وہ آپ کے امامے میں رہا کرتا تھا، اور ایک دفعہ آپ کی وہ جو دستار تھی وہ گر گئی کہ آپ گھوڑے سے اتر گئے اور اپنی اس دستار کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ارے بھائی کیا ہو گیا سیف اللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا منہ مبارک دیا تھا، وہ میری دستار میں رہتا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ خالد جب تک یہ تیرے سر پہ رہے گا تیرا سر اللہ کے کسی دشمن کے آگے نہیں جھکے گا۔ تو وہ میرا گر گیا ہے، تو وہ میں اس وقت ڈھونڈنے نکلا ہوا ہوں۔ تو اتنی عقیدت صحابہ کرام کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کی۔ اور ویسے تو خیر صحابہ کرام سراپا اللہ کے نبی کے عاشق ہی تھے، کیا کیا باتیں۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جب وضو کا پانی گر رہا ہوتا تھا اس کو ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے، منہ پہ مل لیا کرتے تھے۔ تو اور یہ وہ مہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ یہ ویسے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کھو گئی تھی، لیکن پھر اس کی بعد میں بہت ساری کاپیز بنی، پھر اس کی بہت بعد میں بھی پھر لوگوں نے اس کی کاپیز بنا کر رکھی۔ یہ کچھ شروع کے وقتوں کی کچھ مہریں ہیں۔ محمد رسول اللہ، یہ وہ مہر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صلح حدیبیہ میں لگائی تھی، جس پر سہیل بن عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ان کو اللہ کا رسول مانوں تو میرا تو ان کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے سارا کا سارا۔ تو اس کو مٹاؤ اور اس کی جگہ لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو قربان جائیے صحابہ کرام پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی، یار اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، اے علی مٹا دے اس کو۔ تو آپ نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ میں اس کو مٹا دوں، میں اس کو نہیں مٹا سکتا، یہ میرے ہاتھ سے نہیں مٹ سکتی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اچھا لاؤ دکھاؤ مجھے کہاں ہے۔ پھر آپ نے اس کو مٹایا، پھر اس پہ محمد بن عبداللہ لکھا۔ یہ وہی والی مہر تھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھائی تھی۔ تو اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کپڑے کا وہ خوش قسمت ٹکڑا ہے، یہ وہ خوش قسمت قمیض ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تھی، اس خوش قسمت کپڑے نے کہ جس کی اللہ کے ہاں اس وقت قیمت جو ہے وہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہوگی،
یہ وہ قمیض ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ہوا کرتی تھی. اگر آپ اس کو دیکھو میرے عزیز دوستوں, کتنی سادی ہے, کس قدر سادی ہے ماشاءاللہ سے. اور یہ وہ پانی کا پیالہ کہہ لیں, اس کو مٹکا کہہ لیں, جیسے جو آپ کو مناسب لگے. تو یہ اس میں اللہ کے نبی پانی نوش فرمایا کرتے تھے, اور یہ پانی خود بھر کے لایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھر کے لایا کرتے. جی آگے چلیے جی. اور میرے عزیز دوستوں, یہ اللہ کے نبی کا عصا ہے, اور عصا مبارک پر جو چمڑا ہے, اس چمڑے پر جو پھول ہیں, یہ وہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں جمعے کی نماز پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرماتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا غلاف ہے. مجھے کیسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اس کی وہاں پر باقاعدہ زیارت کی توفیق ہوتی. یہ بھی آپ کو اس کے بھی یہ نالین اور یہ نقش مبارک ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جی ہاں, کہ یہ مٹی کا وہ ٹکڑا ہے جو کائنات کا سب سے بابرکت اور پاکیزہ ٹکڑا ہے, جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش مبارک آئے ہیں. یہ ایک اور ہے آپ کے سامنے, اور یہ ایک اور ہے. سبحان اللہ. جی وقت کا میں ذرا آگے چلیے جلدی سے. جی یہ ایک اور ہے. میں اللہ کے نبی کے نالین مبارک دکھانا چاہتا ہوں آپ سب کو. یہ اللہ کے نبی کے نالین مبارک ہیں. جی ہاں دوستوں, میں نے بھی نالین پہننے کی ایک مرتبہ کوشش کی, اور یہ نالین مبارک ہیں. بہت مشکل ہے نالین پہننا, بہت مشکل ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کو پہن لیتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں روکیے گا ذرا اس کو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی وسلم نالین میرے سر ہوتی, پھر تو میں تاجدار ہوتا. واقعی یہ دیکھو, بہت ہمارے لیے بہت مشکل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اور جن کے ذہنوں میں اس کی عقیدت ہے. آگے چلیے, آگے چلیں. تو یہ میں نے کہا آپ حضرات کو کچھ آپ کو دکھا دوں. جی وسیم, اوور ٹو یو. جزاک اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو شان علم میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ اسی انداز سے اسلامی تاریخ کے جو اوراق ہیں, اسلامی شخصیات کی جو ان کے روزمرہ کی زندگی کا جو خاصہ تھا, جو ان کا انداز تھا, اس پر ہم روشنی گاہے بگاہے اس سیگمنٹ میں ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ. شان رمضان میں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے سیگمنٹ ہے شان دسترخوان. شان رمضان کا یہ ایک بڑا اہم سیگمنٹ ہے کہ جس میں ہم دو ٹیمز کو سلیکٹ کرتے ہیں, وہ اپنے اپنے طور پر ایک ڈش بناتے ہیں. آج کی ڈش ہے شاہی ٹکڑے جامع شیری کے ساتھ. اور پھر اب ظاہر ہے سب روزے سے ہوتے ہیں, تو ہم پریزنٹیشن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں. آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں, ایک ٹیم میری اور ایک ٹیم جنید بھائی کی ہوتی ہے. آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سی ٹیم ونر ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر جو جن دو کو زحمت دی تھی, ہم نے کن سے کہا تھا, بلکہ بتائیے کون کون ہے یہاں پر کوکنگ میں, کون کون ہے انٹرسٹڈ. آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ ہاں آپ اپنی بیٹی کو لے کر آ جائیے یہاں پہ, اور ایک ذرا بالائی منزل سے, ہاں جی آپ آ جائیے, آپ دونوں آ جائیے. چلے جی آئیے, بہت ساری تالیاں ہمارے ان دونوں آج کے مہمانوں کے لیے. جامع شیری کے یہ مہمان ذرا جوتے اتار کر جلدی سے یہاں پر آ جائیے. اور اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کرشی جامع شیری نے. سحر میں کرشی جامع شیری کا استعمال دن بھر فل آف انرجی رکھتا ہے اور افطار میں ریفریش کرتا ہے. جنید بھائی, شاہی ٹکڑے, اب یہ لیٹ می ایڈمٹ ون تھنگ, یعنی کہ میں اس معاملے میں اتنا بدذوق واقع ہوا ہوں کہ میں نے باقاعدہ سیگمنٹ سے پہلے پوچھا ہے کہ یہ شاہی ٹکڑے بتاؤ ہوتا کیا ہے. نہیں ہاں اف, یہ میٹھا ہے میں جو کھاتا ہوں. میں ذرا میٹھے کے معاملے میں تھوڑا شاہی ٹکڑے, میں میٹھی باتیں کر لیتا ہوں لیکن کھاتا ذرا کم ہوں. تو اس لیے آئیے آپ یہاں آ جائیے جی اپنی صاحبزادی کے ساتھ. آئیے. السلام علیکم. السلام علیکم. مائک میں بولیے ذرا. جی جنید بھائی, ہاں چلیں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جنید جمشید صاحب کا ویسے تو کئی حوالوں سے مشہور ہیں, ایک اور حوالے سے جنید جمشید صاحب اس سیگمنٹ کی بدولت مشہور ہوتے جا رہے ہیں. وہ ہے ایک دھاندلی زدہ چیف الیکشن کمشنر.
انہوں نے آتے ہی کہا ہے کہ آج بھی دھاندلی کے ذریعے جنید بھائی کی ٹیم تو نہیں جیت جائے گی. تو ہم ہارتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم حق پر ہیں, ہمارے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے, اس لیے ہم بھی 14 اگست کو ہو سکتے ہیں کہ کوئی لانگ مارچ کر ڈالے اسلام آباد کی طرف. آئیے جناب, یہ آپ لوگ آئیے, یہ ہے سارا سامان. وعلیکم السلام. اور کیجئے بسم اللہ شاہی ٹکڑے کی. اور کیا آپ ایسے گھر پہ کچھ بنانے کا کبھی اتفاق ہوتا ہے؟ مجھے لگ نہیں رہا ویسے. مائک بتائیے. بناتے ہیں کبھی کبھار بناتے ہیں. تو آج آپ بنائیں یا آپ کو ہدایت دیں گے, کیا خیال ہے؟ یہ گھر پہ ایسا مشکل ہو جائے گا. چلیں مل بانٹ کے کریں. یہ گھر پہ کیا یہ بیوقوف بنانے کے علاوہ اور کیا بناتے ہیں؟ ہاں نہیں, بیوقوف بھی نہیں بناتے. نہیں بناتے؟ نہیں, وہ کئی سالوں پہلے ایک دفعہ بنایا تھا, بس ہم بنتی نہیں ہوں ہاں؟ نا, میں بنتی نہیں ہوں بیوقوف. آپ بنتی نہیں, اصل یہ بنتے نہیں بیوقوف. کوشش اپنے طور پہ پوری کوشش تو کرتے کرتے ہیں. ہوں گے. دنیا کا کون سا میاں کوشش نہیں کرتا بھائی, ہاں وہ تو ہے واقعی. ہے نا؟ اور اکثر ناکام ہوتے ہیں. مان رہی ہیں اس بات کو؟ ہاں وہ تو ہے. ٹھیک ہے, بس تو آپ لوگ کیجئے بسم اللہ. یہ ذرا دے دیجئے مجھے مائک. اور اس دوران پھر کیا خیال ہے, ذرا محفل کی کچھ رونقوں میں اضافہ ہو جائے اور مل کے پڑھتے ہیں نا کوئی ایک کلام. کیا بات, کیا خیال ہے؟ کیا بات. آج آپ نے بتایا تھا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ایک دن ہے, ہم اس وقت تھے, بریک پر تھے, تو آپ ہو جائیں 2 اشعار اسی حوالے سے. کیا خیال ہے؟ یا پھر کوئی بھی کلام جو آپ پڑھنا چاہیں, ہم سب مل کر آپ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو آڈینس دیکھ رہے ہیں انہیں تاثر ہے کہ شاید ہندوستان کی آڈینس ذرا سی تھک وک گئی ہے, کچھ اس طرح کا تاثر نہیں جانا چاہیے. ایک دفعہ سب مل کر ہم درود شریف پڑھتے ہیں. آپ ابتدا کیجئے اور ہم پڑھیں گے آپ کے ساتھ. بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے, جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے, اتھے رہندا سدا ہی سویرا ہے, اتھے رہندا سدا ہی سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے, وچ قبر دے آقا آکھن گے, چھٹ چھوڑے تے میرا. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. جب کوئی فدا ہے دل دیکھے, ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. ان بال میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما
اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ علی کتھے جانیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے پھر کوئی بتائے آقا کی پھر کوئی بتائے آقا کی پھر کوئی بتائے آقا کی گفتگو کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ. یہی فائدہ ہوتا ہے حضرات کی موجودگی کا کہ ہمیں جب جب موقع ملتا رہتا ہے ذرا ہم محفل کی رونقوں میں درود شریف پڑھ کر نعت پڑھ کر حمد پڑھ کے قصائد پڑھ کر اور منقبت پڑھ کر اضافہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. نعتیہ مقابلہ شان رمضان کا ایک اہم حصہ ہے جس میں ہم روزانہ ایک نعت خان کو یہاں پر بلاتے ہیں, یہاں پر زحمت دیتے ہیں. آپ ہمارے سوشل میڈیا پر فیس بک ایڈریس پر اور ویسے بائی دا وے ARY.digital.tv پر ہماری یہ پوری نشریات براہ راست بھی دیکھی جا سکتی ہے, اور اگر آپ مس کرتے ہیں نشریات تو پوری نشریات کا وہاں پر ڈیٹا ہوتا ہے, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے فیس بک اور ٹویٹر IDs پر آپ انٹریز بھی بھیج سکتے ہیں اگر آپ اس نعت کمپٹیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو روزانہ ایک نعت خان یہاں پر آتا ہے اور ہم کوشش کریں گے اگر وقت نے اجازت دی تو آہستہ آہستہ اس کی بھی تعداد 1 سے 2 کریں. آج ہمارے نعت خان ہیں محمد حسان شاہد. آئیے جناب, ہمارے نعت خان ہوں گے آج کے. ان کی نعت کے بعد آپ جی لاہور سے تشریف لائے ہیں حسان شاہد صاحب. آپ اگر ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہیں تو آپ لکھیے گا BR اسپیس ان کا نام یعنی کہ حسان جس کی سپیلنگ ہے HASSAN اور آپ بھیج سکتے ہیں 8038 پر اگر آپ کے خیال میں حسان کو اس مقابلے کا ونر ہونا چاہیے. روزانہ 1 یا 2 نعت خان آئیں گے. 27 رمضان المبارک کو اس کا فائنل ہوگا, یعنی کہ آپ کے ووٹس کی بنیاد پر ہم جو بھی ونر ہوگا اس کو 27 رمضان المبارک کو صوفی کی جانب سے یہ گاڑی انعام میں دی جائے گی نعت خان ونر کو, اور رنر اپ کو گابا نیشنل کی جانب سے 4 ڈور ریفریجریٹر, جنید جمشید صاحب کی جانب سے ایک اتوار کو بائک دی جائے گی. کیا بات ہے. اور بائک کے ساتھ ویگا لوبریکنٹ کا ایک کارٹن, کیو موبائل کی طرف سے ایک ٹیبلٹ, کیو موبائل کی طرف سے ایک موبائل سیٹ بھی ہوگا. کیسے ہیں حسان صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. لاہور سے تشریف لائیں ماشاءاللہ. کیا سنائیے گا؟ وہ کمال حسن حضور. بسم اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، باخدا خدا کا یہی نہیں اور کوئی بفہم کر، باخدا خدا کا یہی نہیں اور کوئی مفہم کر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہیں سے سب ہے، انہیں کا سب، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہیں سے سب ہے، انہیں کا سب ہے، انہیں سے سب ہے، انہیں کا سب، کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، یہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ حسان بھائی۔ محمد حسان شاہد ہمارے آج کے نعت کا مقابلہ شائننگ سٹار کے کنٹیسٹنٹ تھے۔ آپ اگر ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں BR اسپیس حسان HASSAN اور بھیج دیجئے 8038 پر۔ اور آج صرف اس مقابلے میں شرکت کے لیے ہی کی سبب ہی ہمارے جانب سے کچھ تحائف ہیں آپ کے لیے، اگر آپ ونر قرار پائے تو پھر تو گرینڈ پرائزز بھی ہیں، لیکن صرف آج اس مقابلے میں آپ نے شرکت کی، اس حوالے سے گابا نیشنل کی جانب سے اسٹیبلائزر، کیو موبائل کی جانب سے ٹیبلٹ اور کیو موبائل کی جانب سے ایک موبائل سیٹ، یہ جائے گا آپ کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ محمد حسان صاحب۔ اور آپ بھی اس سیگمنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پر آپ ہمیں اپنی انٹریز بھیج سکتے ہیں۔ شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔